تاج محل میں خوش آمدید، جو دنیا کے سب سے شاندار اور مشہور ڈھانچے میں سے ایک ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس ناقابل یقین تعمیراتی عجوبے کی تاریخ اور اہمیت سے آگاہ کریں گے۔ تاج محل کو شہنشاہ شاہ جہاں نے اپنی پیاری بیوی ممتاز محل کی یاد میں تعمیر کروایا تھا، جو اپنے 14ویں بچے کو جنم دیتے وقت مر گئی تھی۔ تعمیر 1632 میں شروع ہوئی اور 1653 میں مکمل ہوئی، جس کی تعمیر میں 20,000 سے زیادہ کارکنوں اور کاریگروں نے کام کیا۔ یہ ڈھانچہ مکمل طور پر سفید سنگ مرمر سے بنا ہے اور اسے پیچیدہ نقش و نگار اور قیمتی پتھروں سے مزین کیا گیا ہے۔ تاج محل کے گرد چاروں میناروں کو تھوڑا سا باہر کی طرف جھکا دیا گیا ہے تاکہ زلزلے کی صورت میں وہ مقبرے پر نہ گریں۔ تاج محل خوبصورت باغات سے گھرا ہوا ہے جو جنت کی علامت کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ باغات کو پانی کی نالیوں کے ذریعے 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے اور وہ درختوں اور پھولوں سے جڑے ہوئے ہیں۔ زائرین اکثر رات کو تاج محل دیکھنے آتے ہیں جب یہ چاند کی روشنی سے روشن ہوتا ہے۔ ڈھانچہ ایک آسمانی چمک لیتا ہے جو واقعی دم توڑنے والا ہے۔ آج تاج محل ہندوستان میں سب سے زیادہ مقبول سیاحتی مقامات میں سے ایک ہے، جو ہر سال دنیا بھر سے لاکھوں زائرین کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اور یہی تاج محل کی تاریخ اور اہمیت ہے، محبت اور خوبصورتی کا ثبوت جو آنے والی نسلوں کو متاثر کرتا رہے گا۔ دیکھنے کا شکریہ۔ ہندوستان پر مغلوں نے صدیوں حکومت کی ہے۔ اس عرصے میں انہوں نے ہندوستان کے مختلف شہروں میں بہت سی ایسی عظیم الشان عمارتیں تعمیر کروائیں جو آج بھی اسی شان و شوکت کے ساتھ کھڑی ہیں۔ لاہور، دہلی، آگرہ اور ہندو پاک کے کئی تاریخی شہروں میں مغلیہ طرز تعمیر کے یہ شاہکار نمونے آج دنیا بھر میں نہ صرف اپنی ایک الگ پہچان رکھتے ہیں بلکہ انہی میں سے ایک پرشکو عمارت یعنی تاج محل کو دنیا کے جدید 7 عجوبوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ دوستوں، تاج محل کس نے کب کیوں اور کیسے تعمیر کیا یہ واقعی کسی کی محبت کی نشانی ہے؟ تاج محل پر کتنے اخراجات اٹھے اور آج کے دور میں اس کی کیا اہمیت ہے؟ ہم یہ سب اس ویڈیو میں دیکھیں گے۔ دوستوں، آج دنیا میں جہاں بھی تاج محل کا نام لیا جاتا ہے وہاں شاہ جہاں کا نام ضرور آتا ہے۔ مغل شہنشاہ شاہ جہاں، جس کا اصل نام شہاب الدین محمد خرم تھا، 1592 میں لاہور میں پیدا ہوا۔ وہ سلطنت مغلیہ کا 5واں شہنشاہ تھا اور شہنشاہ نور الدین جہانگیر کا بیٹا تھا۔ 1628 میں جب شاہ جہاں اپنے والد جہانگیر کی وفات کے بعد تخت نشین ہوا تو اس وقت اس کی عمر 37 برس تھی۔ اس نے 1658 تک ہندوستان پر حکومت کی۔ شاہ جہاں کے اس 30 سالہ دور حکومت کو مغلیہ دور کا شاندار دور بھی کہا جاتا ہے۔ انہیں ماحولیہ سلطنت کا عظیم ترین معمار شہنشاہ یا انجینئر بادشاہ میں کہا جاتا ہے۔ اس کا دور فنون لطیفہ اور تعمیرات کے حوالے سے سب سے اہم سمجھا جاتا ہے۔ اس کے عہد میں تعمیر ہونے والے تعمیراتی شاہکار آج بھی قائم ہیں۔ لاہور میں شالامار باغ، جہانگیر کا مقبرہ، آصف خان کا مقبرہ، مسجد وزیر خان، شاہی قلعہ کے دیوان خاص، دیوان عام اور ان جیسی دیگر عمارات شاہ جہاں کے دور حکومت ہی کے شاہکار ہیں۔ اس کے علاوہ موتی مسجد آگرہ، لال قلعہ دہلی، قلعہ آگرہ، جامع مسجد دہلی اور شاہ جہانی باغات وغیرہ بھی اسی کے دور حکومت میں تعمیر ہوئے۔ ان سب عمارتوں کے علاوہ شاہ جہاں کے نام سے منسوب جو سب سے اہم عمارت ہے وہ تاج محل ہے، جو اس نے اپنی بیوی ممتاز محل کی محبت میں تعمیر کروائی تھی۔ دوستوں، ممتاز محل، جس کا اصل نام ارجمند بانو بیگم تھا، شاہ جہان کی سوتیلی ماں اور جہانگیر کی 20ویں بیوی ملکہ نور جہاں کی بھتیجی تھی۔ اس کے والد آصف خان دربار مغلیہ میں ایک اہم وزارت پر تھے۔ ممتاز کی شادی شاہ جہاں سے 1612 میں ہوئی۔ ممتاز محل شاہ جہاں کی محبوب ترین بیوی تھی اور اسے ریاستی امور میں بہت وسیع اختیارات حاصل تھے۔ کچھ تاریخ دان تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اس وقت مغلیہ دربار کی اصل حکمران وہی تھی اور اس کے مشورے کے بغیر شاہ جہاں کوئی فیصلہ نہیں کرتا تھا۔ ممتاز محل شاہی محل میں اتنی طاقتور تھی کہ مغلیہ سلطنت کی کئی اہم ترین مہریں اس کے پاس ہوتی تھی۔ دوستوں، شاہ جہاں کی یہ محبوب بیوی زیادہ عرصہ اس کے ساتھ نہ رہ سکی اور 14 بچے کی پیدائش پر دوران زچگی وفات پا گئی۔ وفات کے بعد ممتاز کو عارضی طور پر بہران پور میں دفنا دیا گیا۔ دوستوں، ممتاز کی وفات شاہ جہاں کے لیے ایک بہت بڑا سانحہ تھی۔
کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنی محبوب بیوی کی جدائی کے غم کی وجہ سے ریاستی امور میں دلچسپی لینا چھوڑ دی تھی، موسیقی سے وہ دور ہو گیا اور بال بھی اس کے سفید ہو گئے اور ہر طرح کی تقریبات حسن منسوخ کر دیں۔ لیکن دوستو، عجیب بات یہ ہے کہ شاہ جہاں نے اپنی زندگی میں 3 شادیاں کی تھیں۔ پہلی شادی ایک کندھاری بیگم سے ہوئی، ممتاز محل اس کی دوسری بیوی تھی، جبکہ اس نے ایک اور شادی ممتاز محل کی وفات کے 4 سال بعد جہاں افوز نامی خاتون سے کی۔ ممتاز محل کی وفات کے 6 ماہ بعد اس کی باڈی برہان پور سے آگرہ لائی گئی اور دریائے جمنا کے کنارے ایک مقام پر منتقل کر دی گئی۔ یہ زمین ایک مہاراجہ کی ملکیت تھی۔ شاہ جہان مہاراجہ کو ایک خوبصورت حویلی تحفے میں دی اور اس کے بدلے میں یہ زمین لے لی اور اسی جگہ پر تاج محل کی تعمیر شروع کروا دی۔ تاج محل کی باقاعدہ تعمیر کا آغاز 1631 میں ہوا۔ اس کا بنیادی سٹرکچر 1648 میں مکمل ہوا، تاہم مزید چند سال تک اس پر نقش و نگار، تزئین و آرائش اور فنشنگ کا کام ہوتا رہا۔ اس عظیم الشان محل کو مکمل تیار ہونے میں تقریباً 22 سال کا عرصہ لگا۔ تاج محل کا کل رقبہ 42 ایکڑز پر مشتمل ہے، جس میں مرکزی مقبرے کے علاوہ ایک جانب دہلی کی جامع مسجد کی طرز کی ایک خوبصورت مسجد ہے، جس کے بارے میں خیال ہے کہ استاد عیسیٰ نے تعمیر کروائی تھی۔ مسجد کے بالکل سامنے ایک حوض موجود ہے جہاں سے لوگ وضو کرتے ہیں۔ تاج محل کے دوسری طرف بالکل مسجد کی سیدھ میں ایک تاج محل کی عمارت مختلف تہذیبوں کے طرز تعمیر کا حسین امتزاج ہے۔ اس میں فارسی، ترکی، ہندوستانی اور اسلامی طرز تعمیر سب کی جھلک نظر آتی ہے۔ مکمل عمارت سفید سنگ مرمر کی ہے، جبکہ اس کا چبوترا سرخ سنگ مرمر سے تیار کیا گیا ہے۔ مقبرہ تقریباً 55 میٹر بلند ہے۔ مقبروں کے ٹھیک اوپر ایک بڑا سا گنبد ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔